السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں ہوں عتیقہ بشیر. وومن پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین اکرام، آج کی ہماری مہمان ہیں سمرا صاحبہ، جو حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن میں ایز اے والنٹیئر کام کر رہی ہیں، اور 2 سال قبل احمدیہ مذہب کو چھوڑ کر اسلام کو بطور دین فطرت قبول کر چکی ہیں. آج ان سے ملتے ہیں، ان کے ایمان افروز واقعات سنتے ہیں اور ان کو کن مراحل سے گزرنا پڑا، کن مشکلات کو دیکھنا پڑا، اس پہ گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کے سمرا صاحبہ؟ الحمد للہ بالکل ٹھیک. سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہ آپ یہاں پہ تشریف لے کے آئیں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے پس منظر کے بارے میں بتائیے. میں ایک ریورٹ مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، اور ویسے میرا تعلق لاہور سے ہی ہے، اور اسٹوڈنٹ ہوں، پڑھتی ہوں، دین کی بھی تعلیم حاصل کرتی ہوں، یونیورسٹی کا بھی. اور اچھا، آپ ریورٹ ہیں، مطلب کس مذہب سے آپ جو ہے وہ آئی؟ قادیانیت سے. قادیانیت. تو شروع سے ہی قادیانیت میں تھی یا پھر جو ہے وہ بعد میں کوئی؟ نہیں، ہماری 2-3 جنریشنز سے ہیں. اچھا، ہماری فیملی میں قادیانی. آپ کی تھی، مدر تھی یا آپ کے فادر تھے؟ نہیں، دونوں ہیں، دونوں قادیانی ہیں. تو پیچھے آپ کی جو ہیں وہ فادر، گرینڈ فادر آپ کے تھے؟ ہاں جی، میرے جو دادا تھے وہ پہلے قادیانی ہوئے تھے، اور میری مدر کی طرف سے ذرا لمبا سلسلہ چلتا ہے، ان کے نانا پر نانا. اچھا، تو ان کے عقائد کیا ہیں؟ ان کے عقائد اس طرح سے ہیں کہ مرزا قادیانی جو ہیں وہ خود کو نعوذ باللہ نبی کہتے ہیں. معاذ اللہ. تو اس کے علاوہ بھی ان کی 3-4 جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں دعوے ہیں کہ مہدی ہوں اور عیسیٰ ہوں اور اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ بیسک عقائد ہیں. جو مسئلہ جہاں پر آتا ہے وہ ختم نبوت کے عقیدہ میں آتا ہے. نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ہاں جی. اچھا، نہیں، اگر آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہے تو اس کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ نے پڑھا ہو اور آپ نے جج کیا ہو کہ نہیں، ایک نبی کا کردار ایسے نہیں ہو سکتا؟ اس میں بہت فحش زبان استعمال ہوئی ہے. تو اب وہ کوئی بھی عام انسان نا، اس کو جو بھی تھوڑا شریف انسان ہوگا نا، وہ اسے پڑھ ہی نہیں سکے گا. میں نے بھی بہت مطلب کہ عقائد تو میں نے جو پڑھے تھے وہ تو تھے ہی، لیکن اس کے علاوہ جو وہ کتابیں ہیں وہ ان کا مطالعہ میں زیادہ کر ہی نہیں سکی ہوں، کیونکہ وہ اس طرح کی باتیں تھیں کہ وہ پڑھی نہیں جا سکتی تھی. تو سمرا، اسلام لانے کی وجہ کون بنا؟ آپ کی دوستیں بنی یا آپ کی فیملی میں کوئی ایسا ممبر بنا؟ کون بنا اسلام، جو آپ اسلام کی طرف راغب ہوئی، آپ کے دل میں یہ چیز آئی کہ میں نے جو ہے وہ اسلام ایکسیپٹ کرنا ہے؟ کچھ سوالات ویسے بچپن سے تھے، لیکن اس کے بعد میرے انٹر میں میری ایک دوست تھیں اور میری کلاس فیلو تھیں، تو وہ وجہ بنی. اچھا، دوستیں مطلب آپ کے سرکل میں تھی، وہ انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ جو ہے اس چیز کا مطالعہ کریں اور آپ اسلام کی طرف آئیں؟ جی. اچھا، تو اس کے علاوہ آپ کی دوستیں جو تھی وہ یونیورسٹی میں یا آپ کے کوئی ہمسایہ نیبر میں تھی جس میں انہوں نے؟ نہیں، کالج میں تھیں. کالج میں. اور کیا چیز انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں، ان کو کس طرح پتہ چلا کہ آپ جو ہیں اس مذہب سے ہیں؟ قادیانی ویسے تو عموماً اپنے آپ کو زیادہ شو نہیں کرواتے کہ وہ قادیانی ہیں، لیکن کچھ جیسے چھوٹی جگہیں ہوتی ہیں، تھوڑی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ مخالفت ذرا کم ہوتی ہے، تو وہاں پر ان کو نا میرے برقعے وغیرہ سے پتہ چلا تھا، کیونکہ وہ عورتیں ذرا الگ طرح کے برقعے پہنتی ہیں. کیا پہچان ہے ان کی؟ عموماً ریشمی برقعے ہوتے ہیں، اور وہ جو ان میں سائڈوں پہ چاک وغیرہ ہوتے ہیں، بیلٹ ہوتی ہے اور الگ قسم کی رومالی ہوتی ہے، لیکن جس طرح کا ہم جو پہنتے ہیں برقعے ان سے تھوڑے مختلف ہوتے ہیں، یا کوٹ وغیرہ پہنتی ہیں تو ذرا پاؤں سے اونچے ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو میں بھی پہلے اس طرح کا برقع پہنا کرتی تھی، تو اس وجہ سے ان کو اندازہ ہوا کہ اچھا یہ قادیانی ہے. تو باقی میں ذرا اس وقت چھوٹے شہر میں رہتی تھی، تو لوگوں کو ذرا ایک دوسرے کی ہاؤ زیادہ ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے ایک دوسرے کا، تو ان کو میری فیملی کا بھی پتہ تھا کہ یہ پوری فیملی جو ہے وہ قادیانی ہے. اچھا، تو آپ جب قادیانی تھی تو ویل وغیرہ شروع سے کرتی تھی؟ ہاں جی، میں کرتی تھی. اچھا، تو ان میں جو ہے وہ ویل کرنے کا طریقہ، میتھڈ کیا ہے؟ عورتیں جو ہیں وہ خاص کر جو چنیوٹ والی سائڈ ہے وہاں پر عورتیں جو ہیں وہ ناک سے نیچے رکھتی ہیں، بس ہونٹ کور کرتی ہیں. اس کی کیا وجہ؟
بس بہانے ہوتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ سانس کا مسئلہ ہے یا اس طرح سے، یا اتنے کی ضرورت نہیں ہے، ناک کا کیا ہی مسئلہ ہوگا، بس اس طرح کی چیزیں. تو آپ اسی طرح سے پردہ کرتی تھیں؟ نہیں، الحمدللہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت تھی کہ پہلے سے جو تھا وہ اس طرح کا پردہ نہیں کیا. میں نے اپنی والدہ کو دیکھا، وہ اس طرح کا پردہ نہیں کرتی تھیں، تو وہ پراپر ناک پہ نقاب رکھتی تھیں، تو میں نے بھی شروع سے اس طرح کیا ہے. مطلب شروع سے جیسے اسلام میں اسی طرح سے آپ جو ہے وہ ہاں جی پردہ کرتی تھی. ہاں جی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید استقامت دے. آمین. حقوق الناس فاؤنڈیشن میں آپ ایز اے والنٹیئر کام بھی کر رہی ہیں، تو وہاں پہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ وہاں پہ جو نو مسلم خواتین ہوتی ہیں ان کے مسائل جو بھی ان کو پیش آتے ہیں ان کا تھوڑا بہت ڈیل کرتی ہوں. اچھا، ان کو کیسے مسائل جو ہے نو مسلم جو خواتین ہیں ان کو سب سے زیادہ کون سے مسائل پیش آتے ہیں؟ جو کوئی بھی نیو مسلم لڑکی آتی ہے تو سب سے زیادہ جو پہلا بڑا مسئلہ پیش آتا ہے وہ آتا ہے کہ گھر والے جب کانٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ کافی زیادہ پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ واپس آ جائیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں، آپ نے کیوں، پوچھتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، آپ نے کس کی وجہ سے اسلام قبول کیا، آپ نے کیسے کیا. اور زیادہ پریشر یہی ہوتا ہے کہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، آپ والدہ بیمار ہو گئی ہیں، والد بیمار ہو گئے ہیں، تو پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ واپس آ جائیں. بس اس بات پہ فوکس ہوتا ہے. اچھا، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی والدہ بیمار ہیں یا والد صاحب بیمار ہیں تو تب وہ ان کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ لڑکیاں پریشان ضرور ہوتی ہیں، ظاہر بات ہے کہ دعا روتی بھی ہیں. ہاں جی، روتی بھی ہیں، پریشان بھی ہوتی ہیں، لیکن پھر چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے گھر سے آتی ہیں تو پھر وہ بس صبر کر لیتی ہیں. صبر کرتی ہیں. کوئی ایسا کیس ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہو کہ نہیں بھی ہم نے جو ہے وہ واپس چلے جانا ہے؟ نہیں، جتنے میں نے دیکھے ہیں کیسز ان میں لڑکیاں نہیں جاتی واپس. اچھا، فاؤنڈیشن میں اور مزید آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کھانا شانا بھی کوئی بناتی ہیں؟ میں مدرسے میں ہوتی ہوں تو وہاں پر ہاں جی کچن کے کام میں کر لیتی ہوں. کچن کے کام کرتی ہیں؟ جی، کھانا وغیرہ بناتی ہیں. تو کتنی وہاں پہ خواتین ہیں جن کے لیے آپ کھانا بناتی ہیں؟ وہاں پہ بچیاں ہیں 65 کے اراؤنڈ ہوں گی. تو یہ کھانا شانا بنانا آپ نے یہاں سے سیکھا ہے کہ شروع سے آپ بناتی تھی؟ نہیں، میں گھر میں بھی بناتی تھی. نہیں، تو اتنی کوانٹٹی میں گھر میں بناتی تھی؟ نہیں، وہاں تو 6-7 لوگوں کا ہوتا تھا. اب بس پھر ہوتا ہے، ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہاں پہ ماشاءاللہ کوئی ہیلپر بھی آپ کے ساتھ موجود ہے؟ ہاں جی، بچیاں چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں وہ ہیلپ کرتی ہیں، پھر وہ بھی ساتھ ساتھ سیکھ لیتی ہیں تو مجھے ہیلپ ہو جاتی ہے. ہیلپ کرتی ہیں. اچھا، آپ دین کی تعلیم بھی یہاں پہ لیتی ہیں فاؤنڈیشن میں اور ساتھ آپ دنیاوی تعلیم بھی جاری رکھ رہی ہیں، تو اس کو آپ بیلنس کیسے کرتی ہیں کہ آپ نے دین کا بھی پڑھنا ہے، دنیا کا بھی پڑھنا ہے؟ بیلنس ہو جاتا ہے الحمدللہ. آپ اگر انسان تھوڑا بہت اللہ سے توفیق دے ٹائم مینجمنٹ کی تو مینج ہو جاتا ہے. دن کا کچھ حصہ جیسے کہ مدرسے میں ہوتا ہے تو وہ دینی تعلیم کا وقت ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پھر شام میں کچھ وقت اپنا جو ہے وہ میں اپنی یونیورسٹی کو دے دیتی ہوں. تو خواتین کی فلاح و بہبود میں یہ ادارہ کس طرح سے کام کر رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ خواتین کے لیے پہلے تو نو مسلم جو بچیاں آتی ہیں ان کی تعلیم کے لیے کام کیا جاتا ہے سب سے پہلے، کہ جب وہ ایک مذہب چھوڑ کر آئی ہیں، ایک دین چھوڑ کر آئی، تو جس دین میں وہ آئی ہیں اس کا نالج ان کو ملے. تو اس حساب سے مدارس میں ان کو رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کام کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو مزید یہ ہے کہ فائنینشلی بھی ہیلپ کیا جاتا ہے خواتین کو، ان کو اسکلز سکھائی جاتی ہیں، جیسے کہ سلائی سینٹرز ہیں وہاں پر عورتوں کو سلائی سکھائی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر کوئی خاتون ایسے چاہ رہی ہوں کہ وہ اسمال بزنس وغیرہ کریں فائنینشلی اسٹیبل ہونے کے لیے، تو وہ اس حوالے سے بھی ان کی ہیلپ کی جاتی ہے. ماشاء اللہ. تو کوئی ایسی خواتین ہیں جو مطلب اپنا بزنس چلا رہی ہیں یا انڈیپینڈنٹ ہوئی ہیں؟ ہاں جی، فاؤنڈیشن سے جڑی ہوئی کچھ خواتین ہیں ایسی جو کہ سلائی بھی سیکھ کے انہوں نے آگے کام شروع کیا ہے، اور کچھ ایسی ہیں جنہوں نے اسمال بزنس اسٹارٹ کیے ہیں، کام کر رہی ہیں. ہاں جی، کام کر رہی ہیں. کوئی ارننگ بھی ہو رہی ہے ان کو، کوئی کما رہی ہیں؟ ہاں جی ہاں جی، ماشاء اللہ. پھر تو یہ ادارہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. ہاں جی. تو اس کے علاوہ سمرا کوئی دلچسپ سٹوری کوئی آپ نے جب آپ نے خود جب اسلام قبول کیا تھا یا آپ سے کسی نے شیئر کیا ہو کہ مجھے ان مشکلات کو فیس کرنا پڑا؟ کچھ ٹائم پہلے 2 بچیاں آئی تھیں، وہ ہندو تھیں. ان کے گھر پہ جب پتہ چلا، ان بچیوں نے جب بات کی گھر پہ، تو انہیں مارا گیا گھر پہ، اور انہیں کافی مار کھائی اس وجہ سے، کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اللہ اکبر.
تو یہ ایک ایسی اسٹوری تھی جو کہ بچیاں بتاتی تھیں، لیکن اس میں ایک بات بہت نوٹس کرنے والی ہے، وہ یہ کہ بچیاں بتا رہی تھیں اور وہ ہنس رہی تھیں، اور وہ ہنس اس لیے رہی تھیں کیونکہ وہ انہوں نے جو بھی کام کیا تھا یا جو بھی ان کے ساتھ ہوا تھا وہ صرف اللہ کی وجہ سے ہوا تھا، دین کی وجہ سے ہوا تھا. تو یہ ایک کہانی تھی جس نے مجھے تھوڑا سا کیا تھا، کیونکہ اللہ کا فضل ہے میرے ساتھ ایسا کوئی واقعہ نہیں پیش آیا، لیکن ان بچیوں کا تھا. مطلب جب بتا رہی تھی اور وہ ہنس رہی تھی. ہاں جی. سمرا، جب آپ نے کلمہ جو ہے وہ پڑھا تھا تو تب آپ کی کیفیت کیا تھی؟ اس لمحے مجھے ایسے محسوس ہوا تھا کہ میں دوبارہ پیدا ہوئی ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز سے، ہر طرح کی نجاست سے، اور مجھے ایک وقت ایسا تھا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن میں نے زبان سے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کیونکہ مجھے تسلی نہیں ہوتی تھی کہ میں ان لوگوں میں رہ کر کلمہ پڑھ کے میں کیسے گزارا کروں، پھر وہ کام کیسے کروں جو یہ لوگ کرتے ہیں. تو میں نے کلمہ نہیں پڑھا ایک ٹائم تک. پھر جب میں نے کلمہ پڑھا تھا تو مجھے ایسے لگا جیسے کہ وہ جو نجاست تھی وہ ان ساری چیزوں سے میں دور ہو گئی ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. تو جب آپ نے فرسٹ ٹائم نماز پڑھی تھی تب آپ کی کیفیت کیا تھی؟ نماز جیسے ایک قادیانی ہیں وہ پڑھتے ہیں نماز، لیکن جب میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد نماز پڑھی تھی تو وہ کافی لمبی ہو گئی تھی میں، کیونکہ اللہ پاک کا شکر کیے جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی توفیق دی کہ اس نے مجھے اپنے دین میں شامل کیا. تو بہت اچھا محسوس ہوا تھا. یہاں پہ اب آپ کا دینی سفر بھی جو ہے وہ جاری ہے. ہاں جی. اور ساتھ آپ دنیاوی تعلیم بھی لے رہی ہیں. جی. سمرا صاحبہ، حقوق الناس سے جڑنے کا سفر آپ کا کیسا رہا؟ میرا رابطہ حقوق الناس سے ہوا تھا تقریباً 2 سال پہلے. اچھا. تو اور انٹرنیٹ کے تھرو ہوا تھا. پھر میں نے آفس رابطہ کیا، میری ملاقات ہوئی عبدالوارث صاحب سے، اور تب میں نے پہلی دفعہ کلمہ پڑھا. تو پھر اس کے 1 سال کے بعد جو تھا وہ میں نے ہجرت کی. تو کہاں سے ہجرت کی آپ نے؟ ویسے تو ہم لاہور میں مقیم تھے. اچھا. تو لیکن اب گھر سے آئے تھے دین کے لیے، تو وہ ہجرت تھی. جب گھر سے آپ آئی تھی اور آپ کو پتہ تھا کہ میں نے یہاں پہ جانا ہے حقوق الناس؟ مجھے بس آفس کا ایڈریس پتہ تھا کہ میں نے اس آفس میں جانا ہے. پہنچ گئی آپ وہاں پہ؟ ہاں جی پہنچ گئی تھی. وہاں کے بانی کون ہیں؟ عبدالوارث گل صاحب. تو ان سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ ہاں جی، ان سے میری ملاقات. آپ نے ان کو بتایا کہ میں نے اسلام ایکسیپٹ کیا ہے؟ جی. تو پھر آپ کو جو ہے وہ انہوں نے مبارکباد پیش کی ہوگی؟ انہوں نے پہلے جب میں آئی تھی تو انہوں نے کلمہ پڑھایا تھا مجھے. ماشاء اللہ. تو اب وہاں پہ آپ کی جو ہے وہ کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ الحمدللہ بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے. اور جو زندگی اللہ تعالیٰ کی راہ میں گزاری جائے اور اس کے دین کے قریب ہو کر گزاری جائے وہ بہترین زندگی ہے. استقامت آپ کو ملی ہوئی ہے الحمدللہ. وہ اچھے طریقے سے بڑی اللہ تعالیٰ سے. تو نمازوں کی باقاعدگی آپ کی؟ الحمدللہ. تو قرآن کی تلاوت آپ جو ہے وہ کیسے، مطلب دن میں کیا آپ کی روٹین ہے؟ صبح جو دن ہے مدرسے میں وہ فجر کی نماز سے شروع ہوتا ہے. تو فجر پڑھتے ہیں، پھر تلاوت کرتے ہیں. اس کے بعد کلاسز وغیرہ ہوتی ہیں. کبھی قرآن کی تجوید کی کلاسز اسپیشلی میں لیتی ہوں. تو اس کے بعد پھر چونکہ دینیات کا کورس چل رہا ہے تو پھر 8 سے لے کر 1 بجے تک وہ کلاس ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد پھر شام کے ٹائم میں فری ہوتی ہوں، وہ پھر یونیورسٹی کا ٹائم ہوتا ہے. سمرا صاحبہ، وہاں پہ آپ کو کوئی تحفظ کا، حقوق الناس میں کوئی تحفظ کا احساس ہوتا ہے؟ کوئی پروٹیکشن آپ کو یہ فیل ہوتا ہو کہ میں یہاں پہ بالکل پروٹیکٹ ہوں؟ باقی ساری بچیاں بھی ہیں، ان کو بھی یہ فیل ہوتا ہوگا. ہاں جی. جب سے ادارے سے منسلک ہوں مجھے کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ مجھے کسی بھی طرح کا کوئی ایشو ہے. جس دن میں ہجرت کر کے بھی آئی تھی مجھے اس دن بھی ڈر نہیں لگا کہ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ میں آفس آ گئی ہوں، ادارے کے حقوق الناس کے آفس میں ہوں، اب کچھ نہیں ہوگا. تو الحمدللہ باقی بچیاں بھی، میں بھی، ہم لوگ بہت پروٹیکٹڈ فیل کرتے ہیں، بہت سیکیور فیل کرتے ہیں. میں آپ آ گئی؟ ہاں جی الحمدللہ سیکیور ہو گئی ہیں. ہاں جی ماشاء اللہ. اچھا، یہ حقوق الناس میں جو ہے یہ کوئی ان کی آنے والے دنوں میں کوئی پلاننگ، کوئی منصوبہ بندی ہے؟ ہاں جی. حقوق الناس جو ہے وہ ایک نیو مسلم کمپلیکس بنا رہا ہے جس میں فیملیز کے لیے بھی ہے جگہ ہوگی، اور نیو مسلم خواتین کے لیے، لڑکوں کے لیے. تو اس کمپلیکس میں جو ہے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے مدرسہ بھی ہے، نماز کے لیے مسجد بھی ہے، بچوں کے لیے اسکول بھی ہے. تو کافی بڑا کمپلیکس بن رہا ہے، اور حقوق الناس کی طرف سے نیو مسلمس کے لیے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میرج بیورو بھی ہے
جو کہ اب ویسے تو تھوڑے وقت پہلے ہی انہوں نے شروع کیا ہے. تو اس میں نیو مسلم خواتین کی اور مردوں کی جو ہے وہ شادیاں کروائی جاتی ہیں. ماشاء اللہ. تو کسی شادی میں آپ بھی شریک ہوئی ہیں؟ میں اب تک الحمدللہ 2 نکاح میں شریک ہو چکی ہوں. ماشاء اللہ. تو جن کی اس طرح سے مطلب نیو مسلم کی اور مرد کی شادی کی جاتی ہے، مرد جو ہیں وہ پہلے سے مسلم ہوتے ہیں کہ وہ بھی کنورٹڈ ہوتے ہیں؟ ایک شادی جو میں نے اٹینڈ کی تھی وہ جو مرد تھا وہ پہلے سے مسلمان تھا. اور ایک جو تھا وہ ان کو وہ نیو مسلم تھے. اچھا. وہ کسی نے آپ سے کوئی فیلنگ شیئر کی؟ خواتین ہاں بات کرتی ہیں اور کافی خوش ہوتی ہیں، کیونکہ جب گھر سے نکلتے ہیں تو پاس کچھ نہیں ہوتا علاوہ اس بیگ کے جو آپ اٹھا کر لاتے ہیں. اور کچھ بچیاں ایسی آتی ہیں جو کہ ان حالات میں نکلتے ہیں جو ان کے پاس وہ بھی نہیں ہوتا، تو وہ بس ایک چادر اوڑھے اور وہ آ جاتی ہیں. تو قریباً کتنی بچیاں ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے حقوق الناس میں؟ تقریباً 40 سے زائد بچیاں ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے. 40 سے زائد بچیاں ہیں جن کی ماشاءاللہ شادی ہو چکی ہے. ہاں جی الحمدللہ. تو اس کے علاوہ آپ کوئی انٹرسٹنگ سٹوری اگر شیئر کرنا چاہیں اپنے فاؤنڈیشن کے حوالے سے؟ تو ریسنٹ واقعہ جو ہے ایک وہ یہ ہے کہ ایک بچی تھی، اس نے اسلام قبول کیا. ان کا ایک بیٹا تھا 1-1.5 سال کا. جب پتہ چلا ان کے سسرال والوں کو کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، تو اس وقت وہ اپنی والدہ کے گھر تھیں. انہوں نے ان کا بیٹا لے لیا ان سے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے فاؤنڈیشن سے رابطہ کیا اور فاؤنڈیشن نے حقوق الناس نے ان کا بیٹا جو تھا اور پولیس کی مدد سے اور واپس لیا. بیٹا ان سے ریکور کیا اور عدالت نے اور پولیس نے اس معاملے میں کافی معاونت کی اور ان کو پھر آج ہی ان کا جو بیٹا ہے وہ واپس ملا ہے. ماشاء اللہ. تو مطلب یہ بہت اچھا کام جو ہیں حقوق الناس والے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت دے اور مزید اللہ تعالیٰ ان سے ایسا کام لے. تو اس کے علاوہ میں آپ سے یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ جو نیو مسلم لوگ ہوتے ہیں ان کو ہمارے معاشرے میں علاوہ ان کے جو اپنے پیرنٹس ہوتے ہیں یا جو معاشرہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے جو آلریڈی لوگ مسلمان ہیں ان کی طرف سے بھی مسائل پیش آتے ہیں اور ان کی طرف سے بھی لوگ ڈفرینٹ طرح سے گائیڈ کرتے ہیں. اور ایک ایکسیپٹنس کا جو لیول ہے وہ اس حد تک نہیں ہے جس طرح سے ایک مسلم معاشرے میں ہونا چاہیے. تو آپ کے پاس اگر آپ کے آس پاس کوئی نیو مسلمان ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جو مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کی معاونت کریں، اس کی ہیلپ کریں ہر طرح سے جس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. اور یہ جو ایکسیپٹنس کا لیول ہے یہ زیادہ ہونا چاہیے جو اب ہے اس کے مقابلے میں. سمرا صاحبہ، جو نو مسلم خواتین ہوتی ہیں ان کو کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کچھ مشکلات تو وہ ہیں جو جن کا ہم نے ذکر کیا کہ گھروں سے جو مسائل پیش آتے ہیں گھروں کی طرف سے. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ حکومتی سطح پر ان کو جو مسائل آتے ہیں کہ نادرہ میں گئی ہیں، دفتر میں گئی ہیں تو ID کارڈ پہ نام نہیں چینج ہو رہے یا پھر ریلیجن نہیں چینج ہو رہا ہے، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ بلڈ ریلیشنز لے کر آئیں. یہ ہمارا قانون ہے کہ آپ بلڈ ریلیشن میں کسی بھی شخص کو لے کر آئیں اور پھر چینج ہوگا. تو جن کے گھر والے وہ گھر بار چھوڑ کے آئی ہیں تو ان کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے. بالکل. تو جن کے گھر والے تو ان کو مارنے پہ تلے ہوئے ہیں تو وہ کیسے لے کر آئے کسی بھی بلڈ ریلیشن کو. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو حکومتی سطح پر ایڈریس کرنا چاہیے کہ اگر کوئی بھی نیو مسلم ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، تو وہ کیسے چینج کریں اپنے ڈاکیومنٹس کو. پھر یہ صرف نادرہ کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے جو تعلیمی اسناد ہوتی ہیں ان پہ بھی یہ مسئلہ آتا ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے جو فیس کرتی ہیں. اچھا، آپ ذکر کر رہی تھی کہ ایک خواتین نے 35 سال ہو گئے ہیں غالباً انہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور ان کا جو ہے ID کارڈ نہیں بنا ہے. ہاں جی، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. جی، ایک خاتون ہیں، وہ 35 سال سے مسلمان ہیں. تو اب ان کا جو ہے وہ ابھی تک 35 سال کے بعد بھی ان کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بلڈ ریلیشن سے کسی کو لے کر آئیں. اللہ اکبر. تو وہ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ بالکل. تو وہ ان کا اب تک شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا. سمرا صاحبہ، حقوق الناس میں تعلیم و تربیت کا کیا طریقہ کار ہے؟ تعلیم و تربیت کا یہ طریقہ کار ہے کہ جو فیملیز آتی ہیں جو ان کو
ان کے قریب کے مدارس یا مساجد سے منسلک کیا جاتا ہے، اور وہ پھر ان کے تھرو جو ہے وہ اپنی تعلیم، دینی تعلیم جو ہے اس کو کنٹینیو کرتی ہیں. تو مساجد میں ان کا آنا جانا ہوتا ہے، اور مدارس میں ان کا بچوں کا اور خواتین کا آنا جانا ہوتا ہے. منسلک ادارہ کرتا ہے. ہاں جی. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت سارے بچے ہیں ایسے جنہوں نے عالم کا کورس کیا ہے، بچیاں ہیں جنہوں نے عالمہ کا کورس کیا ہے. اور پھر اس کے علاوہ ایک جو ہیں وہ نیو مسلم ہیں، اور وہ اس وقت امام ہیں مسجد کے، اور مسلمانوں کا نماز پڑھاتے ہیں. تو اس حد تک کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ لڑکیاں ہیں جو بہت سارے جو نیو مسلمس کو ایشو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، انہیں چونکہ دعائیں نہیں آتی، ان کو دین کا بالکل بہت تھوڑا علم ہوتا ہے. تو پھر انہیں مدارس میں ان کی ہیلپ کی جاتی ہے، انہیں قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے، انہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائی جاتی ہیں، بیسک دین کے بارے میں عقائد ان کے درست کیے جاتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو حقوق الناس جو ہے وہ بچوں کی بھی، اور اس کے علاوہ خواتین کی، مردوں کی، اور پوری فیملیز کی بھی، سب کی تعلیم و تدریس کے لیے نا کام کرتے ہیں. تو خواتین میں بھی کوئی عالمہ وغیرہ ہیں؟ ہاں جی، کافی بچیاں ہیں اب جو ماشاء اللہ سے عالمہ کا کورس کر چکی ہوئی ہیں حقوق الناس کی طرف سے. سمرا صاحبہ، آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لے کے آئیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید استقامت دے، اور ایز اے والنٹیئر آپ بہت اچھا کام کری گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سے مزید اسی طرح سے کام لیتا رہے، اور آپ کے ادارے کو بھی اللہ تعالیٰ ترقیاں عطا فرمائے. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھی سمرا صاحبہ، اور ان کی کہانی سے یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ استقامت اور ثابت قدمی ایک مسلمان عورت کے لیے بہت بڑی طاقت ہے جو اس کو کبھی کمزور نہیں کر سکتی ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو اپنے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے. ناظرین اکرام، موجودہ دور میں جس طرح نظریاتی کشمکش اور سماجی دباؤ ہر طرف نظر آتا ہے، تو مسلمان بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ علم کے میدان میں خود بھرپور کوشش کریں، اس کو سیکھنے کی، تحقیق کے میدان میں پوری طرح سے کوشش کریں کہ وہ اس کو سیکھیں، اس پہ عمل کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں. اصل کامیابی اسی میں ہے. ملتے ہیں ایک نئے مہمان کے ساتھ، نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.